رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے تو شیطان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے، میں اس چہرے پر قربان جاؤں جو کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ پھر اگر اللہ اس بندے پر احسان فرمائے اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اللہ اسے گمراہی سے بچا لے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر، تو شیطان مردود کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ساری عمر گمراہی میں گزاری۔ پھر اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ بغداد شہر میں ایک بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ اصلاح کے لیے اور حصول علم کے لیے اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کا ارادہ کیا اور اپنے طلباء کو ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر جب وہ لوگ ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو گئے۔ طلباء نے عرض کیا کہ اے ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا گھر کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا گھر کی طرف چل دیے اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا گھر کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کم سن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آ گیا اور وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ اے مسلمان، کیا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ اے راہب، مجھے اس گرجا کی چھت سے ایک لڑکی دکھائی دی ہے، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاد نے کہا کہ تم میری اس کے ساتھ شادی کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے عہد کیا ہے کہ اس کی شادی میں اسی کی پسند سے کرواؤں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں پسند کر لے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ تو استاد نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیے اور پوچھیے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر وہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لڑکی بولی کہ ابا جان، میرا نکاح اس کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ تو اس کے والد نے پوچھا کہ اگر وہ نصرانی ہو جائے کیا تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی ہاں ضرور کروں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بے تابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار استاد بولا میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی چونکہ یہ عزت اور وقار کی شادی ہے لہذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم حق مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو۔ اگر تم ان خنزیروں کو چراؤ تو میرا حق مہر پورا ہو جائے گا۔ وہ بولا میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اپنا چہرہ اس دوران مجھ سے نہیں چھپاؤ گی کہ میں صبح شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا۔
تاکہ عصے کے ذریعے اسے چراگاہ تک لے جائے۔ جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو وہ اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب ان کو استاد نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا، تو جواباً اس نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہو بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا کہ اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے کہا کہ اب وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ طلباء نے کہا کہ اے ہمارے استاد، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اسے قرآن پاک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یاد دلانے لگے تو اس کو حدیث کے فرامین سنائے تو اس نے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، جو کچھ تم مجھے یاد دلا رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ کی طرف سے آزمائش نازل ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے ساتھ لے جانے پر زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو اسی حالت میں پایا اور وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے سلام کیا، قرآن پاک پڑھ کر سنایا اور حدیث یاد دلائی اور نصیحت کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم حسرت زدہ واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر کے پاس پہنچے تو گرجے کے پیچھے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے اور قریب آنے پر دیکھا کہ ہمارے وہی استاد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور پچھلی حالت سے میں رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک خطا کی وجہ سے تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ میری اس خطا کی وجہ سے اس نے مجھ پر یہ آزمائش نازل فرمائی تھی۔ جو آزمائش تم نے دیکھی یہ اسی سبب کی وجہ سے تھی۔ ہم اس پر خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے۔ ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا۔ ہم باہر نکلے اور پوچھا، اے خاتون کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے شیخ سے ملنا چاہتی ہوں اور اسے کہنا کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ سے ملنے آئی ہے اور مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ شیخ نے اسے اندر سے آنے کی اجازت دے دی اور وہ گھر میں داخل ہو کر بولی کہ اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ آپ کا قصہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی تو خواب میں کسی نے کہا کہ دین محمدی کے سوا کوئی دین سچا نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ میں اب آپ کے پاس آ گئی ہوں اور میں آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس عورت کے مسلمان ہونے پر شیخ بہت خوش ہوئے اور اس نے اللہ اور رسول کے دین کے مطابق اس عورت سے نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو اللہ اور اس کے درمیان تھی تو میرے شیخ نے بتایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی مجھ سے آ کر لپٹ گیا تو میں نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔
تو اس نصرانی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک بہتر ہو، یا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ پھر بعد میں مجھے خبر ملی کہ وہ نصرانی بغداد میں مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ آزمائش ہوئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ تو محترم سامعین، انسان کو کبھی اپنے جسم، مال اور اپنی عبادت کی وجہ سے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔